الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات، ہماری آج کی بات چیت کا عنوان ہے کہ اتحاد اختلاف کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں رنگا رنگی نظر آتی ہے، الگ الگ رنگ دکھائی دیتے ہیں، اور یہ رنگا رنگی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلکہ ایک شاعر ذوق وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، یعنی دنیا کا جو حسن ہے اور زینت اور زیب ہے وہ ہے ہی اختلاف کی وجہ سے۔ اگر ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی اور الگ الگ نہ ہوتی تو یہ دنیا اتنی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر سب کے رنگ روپ ایک ہوتے، تمام انسانوں کی زبانیں ایک ہوتی، تمام دنیا کے انسانوں کا رہنا سہنا ایک جیسا ہوتا، ان کے کپڑے لباس ایک جیسے ہوتے، تو پھر یہ دنیا میں حسن نہ پیدا ہوتا۔ یہ رنگا رنگی اور یہ اختلاف ہی دراصل دنیا کی زیب و زینت ہے، اور پروردگار نے اسی سے اس کو سجایا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے گلدستہ ہوتا ہے، تو گلدستے میں ایک ہی رنگ کے پھول نہیں ہوتے۔ آپ اس میں کچھ گلاب رکھتے ہیں، کچھ گیندا رکھتے ہیں، کچھ چمیلی رکھتے ہیں، الگ الگ اس کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، الگ الگ رنگ ہوتے ہیں۔ ان سب کو ملا کے آپ گلدستہ بناتے ہیں تو وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح پروردگار کی اس دنیا میں بھانت بھانت کے انسان ہیں، مذہب بھی الگ ہیں، بولیاں بھی الگ ہیں، خیالات بھی الگ ہیں۔ غرض یہ دنیا رنگا رنگی کی ہے، اور اختلاف کا تو عالم یہ ہے کہ ایک گھر کے اگر افراد ہیں تو ان میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی میٹھا زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی نمکین زیادہ پسند کرتا ہے، کسی کو شوخ رنگ پسند ہے، کوئی سنجیدہ مزاج کا ہے، کوئی مذاقیت طبیعت لے کر آیا ہے، کسی کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ رغبت ہے، کسی کو کھیل کود زیادہ پسند ہے۔ پھر کھیلوں میں بھی ہر ایک کی پسند الگ ہے، کسی کو کسی کھیل کا شوق ہے، کسی کو کسی کا ہے۔ تو یہ طبیعتوں میں بھی اختلاف ہے، ذوق میں بھی اختلاف ہے، اور صلاحیتوں میں بھی اختلاف ہے۔ ان تمام اختلافات کے باوجود انسان بہرحال ایک انسان ہے۔ ان سب کو اگر ہم ملائیں گے تو اس کا نام ہوگا انسان۔ ایسا نہیں کہ وہ کالا جو ہے وہ انسان نہیں ہے، گورا ہے وہ انسان ہے، اور فلاں زبان بولنے والا انسان ہے، فلاں زبان والا انسان نہیں ہے۔ تو یہ لفظ انسان ان سب کو جوڑے ہوئے ہے، پوری انسانیت کو جوڑے ہوئے ہے، اور اس طرح انسانیت ایک کنبہ بن گئی ہے۔ تو ہمیں کہنا یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن ہم اتحاد کا مطلب اگر سمجھ لیں تو بات سمجھ میں جلدی آئے گی۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہی آپ بھی سوچیں، جو میں کھا رہا ہوں وہی آپ بھی کھائیں، جو میں پہن رہا ہوں وہی آپ بھی پہنیں، تو یہ اتحاد ہے۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمام چیزوں میں ہم ایک جیسے ہو گئے تو پھر وہ اختلاف تو ختم ہو گیا۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اتحاد کا مطلب ہے کہ مشترک بنیادوں میں ایک ہونا۔ تمام انسانوں میں کچھ مشترک بنیادیں ہیں، جیسے تمام انسانوں میں انسان ہونا یہ مشترک بنیاد ہے۔ پھر الگ الگ مذہب ہیں، ہر مذہب والے میں
ایک مذہب کا ہونا کہ وہ بھی اسی مذہب کا ہے، وہ بھی اسی مذہب کا ہے، یہ مشترک بنیاد ہے۔ تو جو چیز مشترک ہے سب میں، وہ ان کا اتحاد کی بنیاد بنتی ہے۔ انسانیت کے اتحاد کی بنیاد ہے انسان ہونا، مذہب کے اتحاد کی بنیاد ہے سب کا ایک مذہب پر ہونا۔ ہم سب ہم مذہب ہیں، ہم سب خدا کے ماننے والے ہیں، تو ہماری مشترک قدر اور مشترک بنیاد ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ اب خدا کو ماننے میں جو تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کے بجائے ایک چیز میں ہم متحد ہیں کہ تم بھی خدا کے ماننے والے، ہم بھی خدا کے ماننے والے، ایک ہو گئے، متحد ہو گئے اس بات کے اوپر، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ وہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم اس بات میں متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ بھائی تم بھی اللہ کو ماننے والے ہو، تم بھی اسی کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اسی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک اور ساجھی نہیں بنائیں گے۔ تو نقطۂ اشتراک کو تلاش کرنا یہ اتحاد کی بنیاد ہے۔ اب ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں جو مختلف فرقے بن جاتے ہیں، ان مختلف فرقوں میں اتحاد کی بنیادیں تلاش کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے فرقے سے کہیں گے تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ یا ہم تمہارے فرقے میں چلے جائیں۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے طریقے عزیز ہوتے ہیں، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ اپنی بات محبت سے کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں، کوئی مانے کوئی نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ صاحب میرا فرقہ برحق ہے، میں دوسروں سے کہوں کہ تم میرے فرقے میں آ جاؤ، تو اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو قدر مشترک ہم کو جوڑتی ہو، ان چیزوں کو ہم بھی مانیں، آپ بھی مانیں، اس میں ہماری کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اس بات میں ہم اور تم ایک ہیں۔ اتحاد کی بنیادیں تلاش کرنی چاہیے۔ اس طرح تمام اہل مذہب میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے اور تمام انسانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک قدم ہم اٹھائے، پہلی بات یہ کہ تمام انسان ہیں، سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، تو انسان ہونا سب میں مشترک ہوا۔ یہ قدر مشترک تمام انسانوں کو جوڑ رہی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا، بڑی پیاری بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ادیب اور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ بنی آدم آدھائے یک دیگرند کہ در آفرینش زیک جوہرند چو عضو بدر آورد روزگار دیگر عضو ہارا نماند قرار۔ کہ جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، بنی آدم، سب ایسے ہیں جیسے ایک بدن کے اعضاء اور حصے۔ جیسے ہمارا ایک بدن ہے، ہمارے بدن میں ہاتھ ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، پاؤں ہیں، یہ بدن کے اعضاء ہیں، بدن کے حصے ہیں۔ تو جتنے بھی انسان ہیں سب ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح ہیں۔ انسانیت ایک جسد واحد ہے اور انسان اس بدن کے اعضاء ہیں۔ اور فرمایا کہ انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ اگر بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو سارا بدن درد سے تڑپنے لگتا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، آنکھیں بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، سارا بدن پریشان ہے کہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ تو سارے انسان جڑ رہے ہیں کس بنیاد پر؟ کہ سب بنی آدم، ایک ماں باپ کی اولاد اور ایک اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ ہم اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے
ذرا تھوڑی دیر آپ انتظار کریں، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں جو مختلف فرقے بن جاتے ہیں، ان مختلف فرقوں میں اتحاد کی بنیادیں تلاش کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دوسرے فرقے سے کہیں گے تم ہمارے فرقے میں آ جاؤ یا ہم تمہارے فرقے میں چلے جائیں۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے طریقے عزیز ہوتے ہیں، کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ اپنی بات محبت سے کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں، کوئی مانے کوئی نہ مانے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ صاحب میرا فرقہ برحق ہے، میں دوسروں سے کہوں کہ تم میرے فرقے میں آ جاؤ، تو اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ جو قدر مشترک ہم کو جوڑتی ہو ان چیزوں کو ہم بھی مانیں، آپ بھی مانیں، اس میں ہماری کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ اس بات میں ہم اور تم ایک ہیں۔ اتحاد کی بنیادیں تلاش کرنی چاہیے۔ اس طرح تمام اہل مذہب میں بھی اتحاد ہو سکتا ہے اور تمام انسانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک قدم ہم اٹھائے، پہلی بات یہ کہ تمام انسان ہیں، سب اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، تو انسان ہونا سب میں مشترک ہوا۔ یہ قدر مشترک تمام انسانوں کو جوڑ رہی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا، بڑی پیاری بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ادیب اور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ بنی آدم آدھائے یک دیگرند کہ در آفرینش زیک جوہرند چو عضو بدر آورد روزگار دیگر عضو ہارا نماند قرار۔ کہ جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، بنی آدم، سب ایسے ہیں جیسے ایک بدن کے اعضاء اور حصے۔ جیسے ہمارا ایک بدن ہے، ہمارے بدن میں ہاتھ ہے، کان ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، پاؤں ہیں، یہ بدن کے اعضاء ہیں، بدن کے حصے ہیں۔ تو جتنے بھی انسان ہیں سب ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح ہیں۔ انسانیت ایک جسد واحد ہے اور انسان اس بدن کے اعضاء ہیں۔ اور فرمایا کہ انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ اگر بدن کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جائے تو سارا بدن درد سے تڑپنے لگتا ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں تکلیف ہے، آنکھیں بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، سارا بدن پریشان ہے کہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ تو سارے انسان جڑ رہے ہیں کس بنیاد پر؟ کہ سب بنی آدم ایک ماں باپ کی اولاد اور ایک اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک مثال دیتے ہوئے بتایا کہ دنیا کے تمام انسان بدن کے اعضاء کی طرح ہیں۔ جب بدن کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور بات انہوں نے کہی کہ تو کہ از محنت دیگراں بے غمی نہ شاید کہ نامت رہند آدمی۔ اگر تجھے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہے اور تو محسوس بھی نہیں کر رہا ہے، تو پھر تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے۔ تیری آدمیت کا اور انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کسی بھی انسان کو تکلیف ہو، اس تکلیف کو تو محسوس کرے۔ تو ساری انسانیت کو جوڑنے والی چیز یہ جذبہ انسانیت ہے جو ہمیں متحد کرتا ہے، زبانوں کے اختلاف کے باوجود، رنگوں کے اختلاف کے باوجود، ملکوں کے اختلاف کے باوجود ایک مشترک بنیاد ہے ہم میں، ہمارا انسان ہونا۔ اب اس سے آگے چلیے، ہماری دوسری مشترک بنیاد ہے کہ ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں۔ مان لیجئے کہ مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے۔
اگرچہ وہ نہ ماننے والے بھی انسان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، لیکن ایک دوسرا رشتہ ہمارا ان سے نکل آیا کہ وہ انسان بھی ہیں اور ہمارے ہم مذہب بھی ہیں۔ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی اسی دین کے پیرو ہیں جس دین کے ہم پیرو ہیں۔ اب یہ دین کے رشتے نے آپس میں جوڑ دیا، اخوت پیدا ہو گئی، بھائی چارہ پیدا ہو گیا، اور تعلق کی ایک اور بنیاد نکل آئی کہ انسان ہونے کے علاوہ ہم مذہب بھی ہیں، کہ طریقہ زندگی اور دین ہمارا ایک ہے۔ یہ دینی بھائی بھی ہو گئے، انسانی رشتہ بھی ہو گیا، دینی بھائی بھی ہو گئے۔ اب مشترک بنیاد ہماری، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہے، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہمارے اور اس کے درمیان جو ایک کڑی ہے جو ہمیں جوڑ رہی ہے، وہ ہے ہم دینی، ہم مذہب ہونا۔ اس نے ہمیں اور قریب کر دیا اور ایک تعلق بن گیا۔ تو اب اتحاد کی بنیاد کیا بنی؟ چاہے وہ رہنے والا بنگلہ دیش کا ہے، چاہے وہ رہنے والا افریقہ کا ہے، چاہے کہیں کا رہنے والا ہے، الگ زبان بول رہا ہے، الگ اس کا رہنے سہنے کا انداز ہے، لیکن ایک مشترک بنیاد ہمیں مل گئی، وہ ہے مذہب کا ایک ہونا۔ تو اس مشترک بنیاد نے ہم میں آپس میں اتحاد پیدا کر دیا۔ اختلاف کے باوجود اتحاد پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اور آگے چلیں، اب خون کے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، رشتہ داریاں کئی طریقے سے قائم ہوتی ہیں۔ خون کے ذریعے بھی قائم ہوتی ہیں، شادی کے ذریعے بھی قائم ہوتی ہیں، اور رضاعت دودھ پلانے کے ذریعے بھی قائم ہوتی ہیں، اور اس طرح ایک خاندان بن جاتے ہیں۔ باوجود الگ الگ ہونے کے وہ چیز ان کو جوڑ دیتی ہے کہ ان کے ہمارا رشتہ بھی ہے، مذہب بھی ہے، رشتہ بھی قائم ہو گیا، چاہے خونی ہے، چاہے شادی کے ذریعے رشتہ قائم ہوا ہے، چاہے دودھ پلانے کے ذریعے۔ تین طریقے ہوتے ہیں انسانوں کو میں رشتے قائم کرنے کے، وہ ان میں سے کوئی طریقہ بھی ہو۔ تو جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود اتحاد ہو سکتا ہے اگر اتحاد کی بنیادیں تلاش کی جائیں، اور ہمیں یہی کرنا بھی چاہیے۔ لیکن سب کو آپ ملا کے ایک رنگ میں رنگ دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی دیگ پکا لے، رنگ کی دیگ بنا کے اس میں سب انسانوں کو ڈال کے ہم رنگ کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا کا نظام ہی اللہ نے رنگا رنگ کا بنایا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اختلاف کے باوجود اتحاد کی بنیادیں تلاش کی جائیں تاکہ آپس میں انتشار نہ ہو، نفرت نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فرقہ بندی نہ ہو۔ یہ فرقہ بندی اور یہ نفرت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اتحاد کے بجائے افتراق کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا نقطہ نظر پازیٹیو اور مثبت کے بجائے نگیٹو اور منفی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب طائف ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت بعض لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آ گئی کہ حضور نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ مال دے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ تڑپ گئے۔ آپ نے مہاجر اور انصار، یعنی جو مکے سے لوگ گئے تھے وہ اور جو مدینے کے تھے وہ، سب کو جمع کر کے کہا، اب ذرا دیکھیے ایک ہی واقعہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اے مدینے کے لوگوں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تجھے وطن سے نکال دیا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی، تو بے گھر تھا، ہم نے تجھے گھر دیا، تو بے سہارا تھا، ہم نے تجھے سہارا دیا، تیرے پاس مال نہیں تھا، ہم نے تجھے مال دیا، تیری کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، ہم نے تیری جان و مال سے مدد کی۔ تم یہ کہہ سکتے ہو؟ اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو
کہ مدینے کے لوگوں، جب تک میں تمہارے درمیان نہیں تھا تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم تو یہودیوں کے غلام بنے ہوئے تھے، وہ تمہیں نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، تمہیں لڑا رہے تھے۔ میرے آنے کے بعد مدینے کی ایک حیثیت بن گئی، تم دنیا کے نقشے پر ایک قوم کی طرح ابھر گئے، تمہاری دھاک بیٹھ گئی پورے عرب میں، تمہاری عزت قائم ہو گئی۔ آج دنیا کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، میری وجہ سے۔ اب ایک ہی واقعہ ہے، اس کا ایک پہلو منفی ہے کہ ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا، دوسرا پہلو مثبت ہے کہ حضور نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ تو اگر آپ ایک ہی واقعے کو دوسری عینک سے دیکھیں گے تو آپ کو برائیوں کے پہلو بھی نظر آ جائیں گے، اگر نقطہ نظر بدل کر مثبت انداز میں دیکھیں گے تو اچھائی کے پہلو بھی نظر آ جائیں گے۔ اور بڑی اہم بات ہے یہ اس وقت کے لحاظ سے، اس لیے میں نے اس عنوان کو اختیار کیا ہے اور آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اتحاد اختلاف کے باوجود بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، اس بات ہے کسی شبے کی کوئی بات نہیں ہے، کسی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ رہیے، وہ اپنی جگہ رہے، اور اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی اکٹھے ہو جائیے۔ ابھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت پکار کر کہہ رہا ہے کہ بس جو ہو چکا وہی کافی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے آپس میں مل جل کر رہنے کی، تمام انسانوں کو اور تمام اہل مذاہب کو، اور سب کو بھائی بھائی من کے رہنا ہے۔ اسی میں ہمارا